اب اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے، فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے فلسفہ قربانی۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ بالکل چاق و چوبند ہو کر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ جتنے بھی اشکال ہیں اور جو سوالات ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ ہم نے چند دنوں کے بعد یہ سنت ادا کرنی ہے، تو اس سے آپ لوگ بالکل ہوش و حواس کے ساتھ اور ذرا نیند کو ہٹا کے سنیں، تاکہ ہم اپنی قربانیاں آسان انداز سے کر سکیں اور اللہ کے ہاں یہ مقرب ہو جائیں۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی حافظ اللہ تعالی کھڑے ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی بابرکت ایام ہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو یہ مہینے شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ اور آگے ذوالحج کا مہینہ جو آنے والا ہے، ان کو اشہر الحج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے۔ ان دنوں میں ہمارے بہت سے خوش نصیب بہن بھائی جن کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے اور ان کی قسمت میں حج ادا کرنا لکھا ہے، وہ حرمین شریفین کی پاک اور مقدس سرزمین پر یا تو پہنچ چکے ہیں یا راستے میں محو سفر ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان تمام عازمین حج کا سفر بخیر بنائے، اپنے فضل و رحمت سے ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب کرے، اور حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر کے واپس لوٹاتا ہے جس طرح انسان اس دن گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور بخیر و عافیت ان کو اپنے اہل و عیال میں لائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ رب العزت ان کو بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی حج کا موسم آتا ہے یا قربانی کا موسم آتا ہے تو اس موقع پر
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابرکت اور سعادت مند خانوادے کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء، امام الموحدین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جتنے نبی یا رسول آئے ہیں علیہم السلام، سبھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، خواہ وہ انبیاء بنی اسرائیل ہوں، خواہ وہ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس خانوادے کو، اس خاندان کو جو عزت اور وقار بخشا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اس خاندان کے احوال اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 71 مقامات پر، 71 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے۔ ان کی قربانیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں سوشل میڈیا کی وساطت سے اپنے ان بہن بھائیوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت عطا کی ہے جو کہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے اور تمنا ہے۔ آپ نے کبھی یہ جائزہ لیا ہوگا کہ ہمارے اپنے ملکوں میں، پاکستان ہو، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، یہ دور دراز کے ملک جہاں لوگوں کی معاشی حالت عمومی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے، وہاں ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا جو پیرانہ سالی میں، بڑھاپے میں سخت محنت کر رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کیا کرنے ہیں تو کہتے جی میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ بوڑھی مائیں وہ اسی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہ موقع نصیب فرمائے۔ جن کو یہ موقع مل جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص انعام اور فضل و کرم ہے۔ جن کو یہ موقع نہیں ملتا وہ ساری عمر اپنے دل میں یہ تمنا اور خواہش لے کر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے ان کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دوسرا، یہ سفر انتہائی مبارک سفر ہے۔ اس سفر پہ روانہ ہونے والے ان کو اللہ جل شانہ نے اپنے مہمان کہا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج پہ جانے والے، یہ عمرہ کرنے کے لیے جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، ان کو اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کرنے کا آرڈر دیا، حکم دیا ہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ وہاں جا رہے ہیں۔ وسألوہ فأعطاہم، اب یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ سے جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں اور پروگرام بنا چکے ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے تمام بہن بھائی حجاج کرام اس بات کو سامنے اپنے ملحوظ خاطر رکھیں
کہ دوران حج، سفر حج میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو خلاف شریعت ہو، اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کا ارادہ کریں، اور وہاں معمولی باتوں پہ جھگڑے، بس کی اگلی سیٹ پر میں نے بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے دوسری پچھلی سیٹ پر میں نے بیٹھنا ہے، اس کمرے میں مجھے جگہ چاہیے، انہی باتوں میں لڑائی جھگڑا کر کے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ ان چیزوں سے بچتے بچاتے سنت کے مطابق حج کریں۔ تیسری بات کہ حجاج کرام دوران حج جہاں بھی ان کا پڑاؤ ہوگا، مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں ہو، جہاں بھی ان کی رہائش ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے، اور حدود حرم کے تقاضے ہیں کہ حرم کے اندر رہتے ہوئے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، وہاں حرم کی حدود کا احترام کرے، اور وہ حدود بیان کر دی گئی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے، تو وہاں رہتے ہوئے حدود حرم کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، فسق و فجور نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، وہاں کا درخت کاٹنے منع ہے، کسی کو خوف زدہ کرنا منع ہے، حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، اور کسی کی گری پڑی چیز اس کو اٹھانا منع ہے، الا کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ فلاں کی ہے، میں اس تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم حرم کی حدود میں ہیں، اور حرم کی حدود کے تقاضے ہیں کہ یہ امن والی جگہ ہے۔ حرم مکہ کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ قاعدہ ہے کہ انسان اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، تو جب تک اس کو زبان پہ نہیں لاتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔ لیکن حدود حرم کے اندر، حرم مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو یہاں برائی کا ارادہ بھی کرے گا، یہاں فساد بپا کرنے کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اور حرم مدینہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهَا حَرَمٌ آمن، یہ امن کی جگہ ہے، اور فرمایا جس نے من اخاف اہل المدینہ ظلمًا، جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، مدینے کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے یہ فرصت عطا کی ہے، موقع عطا کیا ہے، حج کے احکام سیکھیں۔ اس بارے میں علماء نے جو کتابیں لکھی ان کا مطالعہ کریں، وہاں علماء جو توعیۃ الحج کے لیے وہاں مقرر ہیں ان سے مسائل پوچھیں، تاکہ حج سنت کے مطابق ادا ہو سکے، اور حج مبرور بن جائے، اس میں کوتاہی نہ کریں کہ ہم سے فلاں چیز رہ گئی، ہم سے فلاں چیز رہ گئی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تمام حجاج کرام سے اپیل کرتے ہیں ہم کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں، اور یہ دعائیں کرنے کا موسم ہے، ہر جگہ خلوص سے انسان دعا کرے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، بالخصوص یوم عرفہ کو۔ تو یہ جہاں اپنے لیے دعائیں کریں، وہاں خلوص کے ساتھ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اور مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان سب مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور عالم اسلام کے لیے، امن کے لیے دعا کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ان گزارشات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، آپ کے بیشتر سوالات کے جوابات انشاءاللہ سوال جواب کی نشست میں مل جائیں گے۔ جہاں تک قربانی کی تاریخ کا تعلق ہے تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس کائنات میں انسانیت کی تاریخ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی چیز پیش کرنا، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو، جان کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات میں بسنے والے سب سے پہلے انسان
ہمارے بابا جان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے بیٹوں میں جب اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو سنائیے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس دنیا میں انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا کسی نہ کسی طرح سے امتحان لیں، اور اللہ کے بندے قربانی پیش کریں، اللہ کو خوش کریں، اور اس قربانی کے ذریعے بلندی درجات حاصل کریں۔ یہ قربانی جو پیش کی جاتی ہے، اور اس قربانی کی کئی قسمیں ہیں، میں نے قربانی کی 7 قسموں کا ذکر کیا ہے جن کا بالاختصار آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قربانی جان کی قربانی۔ یہ جان کی قربانی اللہ رب العزت کو اتنی عزیز ہے، اتنی پیاری ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے جان کی قربانی، اور اس کے لیے بہترین مثال سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں کچھ اللہ کے بندے، کچھ سعادت مند لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے جانوں کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں وہ جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دوسری قسم ہے منصب کی قربانی۔ منصب کی قربانی یہ بھی بڑی مشکل قربانی ہے۔ منصب کے لیے لوگ لڑتے جھگڑتے، اور اس کے لیے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسن ابن علی سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے بڑے بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، لیکن ایک شروع سے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف چلا رہا تھا۔ انہوں نے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تنازل اختیار کیا، اور اپنے منصب کی قربانی دے کر مسلمانوں کو متحد اور متفق کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے بارے میں صلح کروائے گا، اور انہوں نے اپنے منصب کی قربانی دی۔ دوسری قربانی سیدنا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عین مارکے میں جبکہ 4 دانگ عالم میں ان کا شہرہ ہے، ان کی سپہ سالاری اور بہادری کا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا، عقیدے کے معاملے میں بڑے سخت تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں، مسلمان یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ ہمیں فتح خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عین میدان مارکہ کے دوران حکم دیا کہ فلاں کو سپہ سالار مقرر کرو اور خود عام سپاہی بن کے لڑو۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، قائد بن کے بھی اور سپاہی بن کے بھی قربانی دی اپنے منصب کی، اور یہ بہت مشکل ہے، کوئی اپنے معمولی سے منصب کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تیسری قسم کی قربانی مال کی قربانی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور بے شمار واقعات ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ چوتھے نمبر پر ذاتی ضروریات اور حوائج کی قربانی، خود ضرورت ہے، خود بھوک لگی ہے، خود کھانے کی ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ قربانی دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کی قربانی دیتے ہیں۔ 5ویں قربانی وقت کی قربانی، ہم نے غور کرنا ہے، میں نے اس لیے ان کا کہ ہم غور کریں کہ ہم ان سے کون سی قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم نے ان میں سے کون سی قربانی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو تولیں۔ وقت کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا،
اللہ کے بندوں کے مصالح کے لیے وقت نکالنا، اصحاب صفہ کی مثال کہ انہوں نے وقف کر رکھا تھا اپنے آپ کو دین کا علم سیکھنے کے لیے، بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے۔ محدثین کی مثالیں، صحابہ اکرام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ چھٹی قسم کی قربانی ہے قبول حق کی خاطر اپنے افکار و نظریات کی قربانی۔ جب پتہ چل جائے کہ حق بات یہ ہے، قرآن کا مسئلہ یہ ہے، حدیث کا مسئلہ یہ ہے، تو حق بات کو قبول کر کے اپنے پرانے فرسودہ اور باطل نظریات جن پر جو لا علمی کی بنیاد پر انسان نے اختیار کیے ہوئے تھے ان کو قربان کر دینا اور حق بات کو اختیار کر لینا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کا پتہ چل جانے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرنا۔ ساتویں قسم کی قربانی اپنی خواہشات اور جذبات کی قربانی۔ وہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی کہ قیامت کے دن جن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہاں ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہوں گے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ آدمی جس کو خواہشات بلا کے برائی کی دعوت دے رہی ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ آج جس قربانی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اس کی ایک بڑی تابندہ اور درخشندہ داستان ہے اور اس کے پیچھے ایک شاندار اور عالی شان قصہ اور واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے کہ یہ واقعہ کتنا عظیم ہے، یہ قربانی سنت ہے کن کی، آج دنیا کے اندر ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ پرچار کرتے ہیں، بعض تنظیمیں اس بات کے لیے بڑی سرگرم عمل ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کریں گے آپ تو جانور ذبح کرنے تو وہ گوشت کھا لیں گے آپ، تو اس میں کیا ہوگا، گوشت تو آپ پہلے بھی کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی پیسے آپ کسی فقیر کو دے دیں، قربانی کے جانور کی قیمت کسی مسکین کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، تو یہ اس سے بہتر نہیں؟ یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے غریبوں کا تعاون کرنا، بیواؤں کا، مسکینوں کا تعاون کرنا اپنی جگہ پہ اس کا بڑا اجر ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کی رقم ان چیزوں میں لگانا، یہ کیوں کہ قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام کا یہ نظریہ ہے، جس طرح جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْہَم، کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں قربانی ایک بکری قربان کروں، ایک جانور قربان کروں، یہ مجھے 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل اور بہتر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال تک مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ میں مقیم رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس میں جو فلسفہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کی حکمت اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت موجود ہے، بالاختصار اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں، اسلام کا شعار ہے۔ یہ قربانی جہاں سے اس کی تاریخ چلی ہے، جن کی یہ سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا اور ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم کے اندر، جس علاقے کے اندر آنکھ کھولی اور ان کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ ملک عراق کی ایک بستی جس کا نام ار ہے، عربی میں لکھتے ہیں اس کو اور، الف واو را، اور اردو والے لکھتے ہیں الف کے اوپر پیش ڈالتے ہیں، حمزہ کے اوپر اور۔
یہ بابل شہر کے قریب ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت حضرت، جس طرح تاریخ دانوں نے اپنا ایک حساب لگایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 3323 برس ہو چکے تھے۔ طوفان نوح کو گزرے ہوئے 1081 برس ہو چکے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس شہر میں ہوئی، اس بستی میں ہوئی، اس وقت جو لوگ تھے اس علاقے کے اندر وہ غیر اللہ کی پرستش میں، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے علاقے کے لوگ پتھر کے بت تراشتے اور ان کی پرستش کرتے، اور دوسرے علاقے کے لوگ کواکب سبا کی پرستش کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں تھا، تو جن کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہوتا ان کا آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ دلائل کا ہمارے پاس جواب نہیں، اس بندے کو خاموش کروا دو۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو خاموش کروا دیا جائے۔ کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت بڑی چخا جلائی، آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر امام الموحدین جو اکیلے، یہ معیار حق ہے، معیار حق ہے، قوم ساری کی ساری، اپنا پورا خاندان، ملک کا بادشاہ بت پرستی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، سارے ایک طرف، اور امام الموحدین جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ معیار حق یہ ہے کہ حق کا معیار قلت و کثرت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اکیلے حق پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا، انہوں نے چخا میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی کارروائی کی۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے پوری کائنات مل کر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہے اس کی فوج و سپاہ اور پورے اس کے عوان و انصار اس مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتے۔ جب انہوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں سے جب نکلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی راہ میں نکل رہا ہوں، میرا رب خود میری رہنمائی کرے گا، اور ساتھ یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ میرے بعد میرا مشن کیسے جاری رہے گا۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں سے نکلے ملک مصر میں گئے، وہاں کے گورنر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، بالآخر اس نے اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہیں ان کو اپنی خادمہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے دی، اور وہاں سے ملک شام میں آئے۔ اماں سارہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 82-83 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خادمہ ان کو آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ممکن ہے اللہ رب العزت رحمت کرے اور اولاد عطا کرے، کیونکہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ نبیوں کو بھی اولاد اللہ ہی دیتا ہے، ولیوں کو بھی اولاد اللہ ہی دیتا ہے، کائنات کے ہر شخص، کیوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو جب ان سے نکاح کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹے، یہ فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہے، 86 برس ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اب اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ اس بیٹے سے اللہ رب العزت نے کام لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو جو دودھ پیتا ہے وہاں کا شیرخوار بچہ، اور اس کی والدہ کو حجاز کی سرزمین میں جہاں بیت اللہ شریف تعمیر ہوگا وہاں ان کو چھوڑ کے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نان و نفقہ توشہ ساتھ لیا، ایک کھجوروں کا تھیلا، پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا، ملک شام سے چلے۔
اور سرزمین مکہ میں پہنچے۔ بیت اللہ شریف کے اس وقت نشان موجود نہیں تھا، ایک اونچے ٹیلے کی شکل میں تھا، اور اس کے نیچے بنیادیں بیت اللہ شریف کی موجود تھیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یہاں بیت اللہ تعمیر ہوگا۔ وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں این تذهب وتتركنا في هذا الوادی، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی انیس جلیس نہیں، کوئی آبادی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان اور انتظام نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ بالآخر پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ کہا ہاں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ عرض کرتی ہیں اذا لا یضیعنا ربنا، اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ جب واپس پلٹے مروہ پہاڑی کے پیچھے شام کے راستے کی طرف جب نکلے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ 3 دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ساری وہ دعائیں قبول کی۔ الغرض جب وہ ساتھ جو نان و نفقہ اور توشہ دیا تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب اماں جان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، بچہ بھی بھوکا ہے، اماں جان سے اب بچے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں سے صفا پہاڑی قریب تھی، اس پر چڑھی تاکہ دیکھیں کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے، کوئی اب پانی کے آثار نظر آ جائیں۔ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی کی طرف گئی، 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو، اللہ رب العزت کو ان کی یہ قربانی اور اس پر یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ صفا مروہ کی سائی کو حج اور عمرے کے لیے رکن بنا دیا۔ آخری چکر جب وہ مروہ پہ گئیں تو وہاں پہنچی تو دیکھا جس طرف بچے کو لٹا کے آئی تھی اس طرف سے کچھ آہٹ محسوس کی، اپنے آپ کو خاموش کرواتی ہیں، پھر دوڑ کے اپنے بچے کے پاس جاتی ہیں تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے۔ انہوں نے اسی جگہ پہ اپنا پر مارا جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جس سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ اماں جان وہ گڑھا اس کا بنانے لگی اور وہ اس پانی کو اپنے مشکیزے میں انہوں نے بھرا اور اس کے ارد گرد حصار قائم کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر اس کو چھوڑ دیتی تو یہ ندی کی شکل میں بہتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، یہ روئے زمین پر سب سے عمدہ پانی ہے، اس میں شفا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ چشمہ پھوٹا تو پھر اس پر پرندے وغیرہ منڈلانے لگے۔ بنو جرہم کا قبیلہ کہیں سے اٹھ کے جا رہا تھا، یہ خانہ بدوش لوگ تھے۔ انہوں نے جب یہاں پتہ کیا تو وہاں اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی، تو آ کر انہوں نے ان سے اجازت طلب کی وہاں رہنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کی، وہاں آ کر آباد ہوئے اور انہی سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی۔ ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اس دوران آتے رہتے تھے یہاں ان کی ملاقات کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، کچھ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب جب آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم پا کر وہاں سے آئے، بیٹے سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے قربانی۔ خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی اللہ کی رضا کے لیے، جس کا معنی یہ ہے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ مومن کا قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی ہر چیز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی،
ہماری نماز بھی, ہماری قربانی بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا, وہ جس چیز کا مطالبہ ہم سے کرے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے. قربانی ہمیں یہی درس دیتی ہے. اور پھر کس طرح اللہ کے اس حکم کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بیٹے نے جب رضامندی کا اظہار کیا, اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام منا میں چلے گئے, اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلم, جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا جس طرح ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے. تو جب اس خلوص کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نادیناہ یا ابراہیم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی. ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم. مفسرین کا اس بات پر, اکثر مفسرین کا یہ رائے ہے کہ ذبح عظیم سے مراد کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ساتھ ایک مینڈھا بھیجا, اس کی اللہ رب العزت نے اس کو قربان کروا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. یہ اس قربانی کی تاریخ ہے اور یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے تو بیٹے کی قربانی مانگی اور وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمان بھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنت کا حیا کریں, اپنی قربانی کو پیش کریں, تو قربانی کے لیے بہترین اور اپنا پسندیدہ اور پیارا جانور ہو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ پیش کریں اور وہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب وقت بہت شارٹ رہ گیا, میں آخر میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قربانی کے لیے عمومی طور پر علماء نے 6 شرطیں بیان کی ہیں. قربانی کے لیے 6 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی انہی جانوروں کی جائے جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے, اور وہ جانور ہیں بہیمۃ الانعام, اونٹ, گائے اور بکرا یا دمبا اور چھترا. 8 جوڑوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. نص سے جو قربانی کے جانور ثابت ہیں ان کی قربانی کی جائے. دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے جو عمر مقرر کی ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے, اور وہ عمر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان, کہ مسنہ 2 دانتہ جانور ذبح کرو. اگر یہ میسر نہ آئے تو جزعۃ من الضان, بھیڑ کا بچہ, دمبا یا چھترا, یہ اگر جزع ہو, اور جزع کے بارے میں جو راجح قول علماء کا کہ 1 سال کا ہو. عام طور پہ جانور 2 دانتہ ہو. 2 دانتہ کب ہوتا ہے جانور؟ بکرے, دمبا, چھترا یہ 1 سال مکمل کر کے جب دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے. گائے کا بچہ 2 سال مکمل کر کے جب تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے. اونٹ کا بچہ 5 سال مکمل کر کے جب چھٹے سال میں داخل ہوتا ہے. جب اس کے دانت گر جاتے ہیں سامنے والے 2 دانتہ ہوتا ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے. لیکن اگر 2 دانتہ میسر نہ ہو تو پھر صرف دمبا اور چھترا, اس میں اجازت ہے کہ اگر یہ 1 سال کا ہو جائے اور 2 دانتہ نہ بھی ہو تو قربانی کے اندر اس کو کرنا جائز ہے. تو جانور کی وہ عمر اس کے لیے جو مقرر کی گئی ہے اس کا ملحوظ رکھا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور وہ عیوب, نقائص جو نبی علیہ السلام نے جن کی نشاندہی کی ان سے پاک ہو. وہ کون سے نقص ہیں کہ وہ جانور پاؤں سے لنگڑا نہ ہو, کہ واضح طور پر لنگڑا کے چلتا ہو, آنکھ سے بھینگا یا کانا نہ ہو, بیمار نہ ہو, اور اتنا بوڑھا نہ ہو کہ جس کے ہڈیوں سے مغز بھی ختم ہو چکا ہے, کان کٹا ہوا نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. یہ سارے کے سارے وہ عیب اس جانور کے اندر نہ ہوں. کیوں کہ خوبصورت جانور, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیے, جو قربانی کرتے تھے, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین املحین یقرنین. نبی علیہ السلام جو آپ نے دمبے ذبح کیے, مینڈے ذبح کیے, تو دونوں سینگوں والے تھے, بڑے خوبصورت تھے اور موٹے تازے تھے. آپ نے ان کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا, اور آپ نے اپنا پاؤں مبارک ان کی گردن پہ رکھا. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کا اپنا ہو, ملکیت ہو, اس کے پاس کسی کا گروی رکھا ہوا نہ ہو یا کسی کا جانور پکڑ کر اس کی قربانی نہ کرے. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ قربانی
اس وقت محدد کے اندر کی جائے۔ قربانی کا جانور اس کی ملکیت ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق معلق نہ ہو، جس طرح کہ وہ گروی رکھا ہوا نہ ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت کے اندر قربانی کی جائے جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ جو اس سے پہلے ذبح کرے گا وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن کا سورج غروب ہونے تک، یعنی 13 ذی الحج کا سورج غروب ہونے تک، یہ قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، ان کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں ایک بکرا، دمبا، چھترا، یہ گھر کے سربراہ اگر کر دے گا تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہوگا۔ گھر کے افراد یا اہل بیت سے مراد کیا ہے کہ مثلا ایک گھر میں باپ بھی کمائی کرتا ہے، بیٹے بھی کمائی کرتے ہیں، لیکن کمائی ایک جگہ پہ ہوتی ہے، کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر کا سربراہ اگر جانور ذبح کر دے گا تو اس کی طرف، سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سب بیٹے الگ الگ ہیں، کمائی کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور کھانا ان کا الگ پکتا ہے، گھر الگ ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس میں قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہے، اس کو وہ قربانی کرنی چاہیے۔ گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 7 سے لے کر 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت نبی کریم علیہ السلام قرآن پاک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے، اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کے بارے میں آپ کے سوالات جو ہوں گے ان کے جوابات میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے۔ کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ مسجد الغانم میں وہاں خطبہ ہے میرا، تو ہم نماز جمعہ کے بعد اس سلسلے میں سوالات اور جوابات کی مجلس کریں گے۔ تو وہاں جو اس حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں جو سوالات عقیقے کے بارے میں کرنا چاہتے ہوں ساتھی وہاں تشریف لائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، کل بہرحال چاند نظر آ جائے گا، تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو حکم ہے شریعت کا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو ذو الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو حجامت نہیں بنوانی چاہیے، اپنے ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اس کو اپنے حجامت نہیں بنوانی چاہیے، اپنے ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں، صرف دودھ دینے والا جانور ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہ حجامت نہ کروانے کی پابندی کر لو، اللہ رب العزت آپ کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ تو اس کا پابندی اور اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہیے، فخر و مباحات کے لیے نہیں، کیونکہ قربانی کے فلسفے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اخلاص اور نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ دل کے تقوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ کہ قربانی گھر کے سربراہ نے تو کر دی، فلاں بچے کی طرف سے بھی، اگر تو اس میں اخلاص ہے، لوگوں کو فقراء اور مساکین کو گوشت کھلانے کا ارادہ ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، وگرنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا صحابی نے تو انہوں نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا سربراہ اپنے اور گھر کے افراد کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، دمبا یا چھترا ذبح کرتا تھا، فیاکلون، خود بھی کھاتے تھے، ویطعمون، اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، حتیٰ تباہ الناس فصارت کما ترى، حتیٰ کہ لوگوں نے قربانی کے سلسلے میں فخر و مباحات شروع کر دی کہ ہمارے فلاں کی طرف سے بھی کی، فلاں کی طرف سے بھی کی، کہتے ہیں یہ حالات ہو گئے جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کے جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے چاہیے اور پیش کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر عمل میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص بخشے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتدا میں تو قربانی کا ارادہ نہیں تھا لیکن ان کا ارادہ بعد میں بنا، مثلا ذی الحج کی 5 تاریخ کو، 6 تاریخ کو، تو جب وہ ارادہ کر لیں اسی وقت سے ان کو حجامت کی نہ کروانے کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بال کاٹنا یا ناخن تراشنا ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔